بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ہم تمہارے ہیں، نور فاطمہ کا ناول ہے۔ قسط 12۔ بیٹا تم اتنے خود غرض نکلے کہ اپنے سگے ماں باپ کو اپنے نکاح پر نہیں آنے دیا۔ اقبال صاحب اور شاہین زرون کے کمرے میں آئے۔ ڈیڈ اب نکاح میں کیا ہے؟ سمپل تو ہے نکاح، اور میں پرامس کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے سارے فنکشنز میں بلاؤں گا۔ زرون ہنس دیا۔ مجھے اور اپنی موم کو؟ اقبال اس کے سامنے بیٹھا۔ یہ میری موم نہیں۔ زرون غصہایا۔ بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اقبال اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا، مجھے نہیں سمجھنا ڈیڈ، میری ماں صرف ایک تھی جنہیں اس نے قتل کر کے مار ڈالا۔ زرون غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے نہیں مارا اسے، شاہین چلائی، آپ ہی نے مارا میری ماں کو۔ بس ایک بار مجھے کوئی ثبوت مل جائے، پھر آپ کو سزا دلوانا میرا کام ہے۔ زرون دانت پیستا ہوا بولا۔ زرون اقبال اس پر چلایا ڈیڈ۔ زرون بھی اس پر چلایا۔ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، بھولیے مت۔ زرون اقبال کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے بول رہا تھا، عابد بیٹے ٹھیک ہو؟ رخسان عابد کو ہوش میں آتا دیکھ کر بولی، عابد میری جان، پوری رات تم سوئے ہوئے تھے اور اب بھی اتنی دیر سے اٹھے ہو؟ میرے بیٹے تمہیں تو اتنا سونا پسند نہیں ہے۔ رخسان کی آوازیں آنکھیں نم ہو گئی۔ امی زرتاشا کہاں ہے؟ عابد اسے پوچھنے لگا۔ وہ اپنے گھر میں ہے بیٹا، تم پلیز اسے بھول جاؤ۔ بیٹا اپنی زندگی خراب مت کرو، میں تمہاری شادی ابری سے کرواؤں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم دونوں بہت خوش ہوں گے۔ رخسان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بول رہی تھی، امی میں اسے محبت کرتا ہوں، میں نہیں بھول سکتا اسے۔ عابد بھی رو رو کر بول رہا تھا، بیٹا تمہیں کوشش کرنی ہوگی اسے بھولنے کی۔ رخسان بولی، میری خاطر پلیز بیٹا۔ رخسان کی آنکھوں سے آنسو تپ تپ کر کے گرتے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے امی، آپ روئی مت۔ عابد نے اٹھ کر رخسان کو گلے لگایا۔ میرے پیارے بچے ہو تم۔ رخسان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تاشا یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ صبح کے 11 بج رہے تھے جب ہی زرتاشا کو اس کے ڈیڈ کی کال آئی۔ ابو آپ کو کس نے بتایا؟ زرتاشا حیران ہوئی۔ بیٹے کوئی بھی بات چھپتی نہیں، ایک نہ ایک دن ظاہر ہوتی ہے۔ خالد بولا، جی ابو میرا نکاح ہو گیا۔ زرتاشا اٹک اٹک کر بولی، دل سے بیٹا۔ خالد اسے سوالات پوچھنے لگا۔ زرون راجپوت سے زرتاشا نے اس کا نام بتایا۔ تمہاری رضامندی سے نکاح ہوا ہے تمہارا؟ خالد نے پھر پوچھا۔ جی زرتاشا بولی، پھر بھی میں تمہیں ایک بات پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے۔ خالد دکھی لہجے میں بولا، ابو میرا نکاح جلدی ہو گیا تھا، اس لیے کسی کو کچھ بتانے کا ٹائم نہیں ملا۔ زرتاشا بولی، میں آؤں گا تمہارے تھوڑے دنوں میں وہاں، پھر پوچھوں گا تمہاری ماں سے کہ میرا اتنا بھی حق نہیں اپنی بیٹیوں پر کہ وہ مجھے کچھ بتا سکے۔ خالد بھڑکا، ابو پھر وہ بھی یہی کہیں گی کہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ آپ کا پیار پا سکیں، پھر کیا کہیں گے انہیں؟ زرتاشا کے سوال پر خالد ایک دم خاموش ہو گیا۔ ابو آپ تکلف مت کریں، آپ وہیں پر خوش رہیں اپنی گلاب اور اپنی بیٹی سیما کے ساتھ۔ زرتاشا نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ زرتاشا یہ لو چائے۔ ابریش اب چائے کے 2 کپ لیے کمرے میں آئی۔ ابو کہ تم نے بتایا کہ نہ میرے نکاح کا؟ زرتاشا اسے گھورتی بولی، نہیں تو ابریش نے صاف انکار کر دیا۔ ابریش میں نے انہیں یہاں آنے سے منع کر دیا، اب دوبارہ انہیں فون نہیں جانا چاہیے۔ زرتاشا ابریش کی طرف آئی، میں کہہ رہی ہوں نا میں نے نہیں بتایا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، اور بتانا بھی مت۔ زرتاشا اب چائے کا کپ لیے اوپر چھت پر آ گئی۔ آج موسم کتنا پیارا ہے، ناپیدہ نین بھی وہیں پر تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بس وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے برسنے کے لیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زرتاشا اس ہوا کو خود میں جذب کر رہی تھی۔ آپی بیٹھے میں آتی ہوں۔ دنان اب وہاں سے جانے لگی تھی۔ تاشا بیٹھی فون چلا رہی تھی، تب اس کا فون بجا۔ جب بھی میرا موڈ ٹھیک ہوتا تبھی اس بندے کی کال آتی ہے میرا موڈ خراب کرنے کے لیے۔ زرتاشا نے غصے سے کال کاٹ دی۔ فون اٹھاؤ ورنہ ابھی تمہارے گھر آ کر تمہیں وہاں سے لے جاؤں گا۔ زرون نے میسج کے ذریعے اسے دھمکی دی۔ زرتاشا نے میسج پڑھ کر فوراً اسے کال ملائی۔ ہیلو مسٹر راجپوت۔ زرون ہنس دیا، کوئی کام تھا؟ زرتاشا چڑھ کر بولی، یار کبھی تو ٹھیک سے بات کیا کرو، اس رومانٹک موسم کو ہی دیکھ لو، پھر شاید تمہارا لہجہ کچھ میٹھا ہوا۔ زرون بھی اپنی بیلکونی میں کھڑا تھا۔ جلدی جو کام ہے وہ بولے۔ زرتاشا بولی، وہ مجھے تم سے کہنا تھا کہ شادی میں باقی 10 دن رہ گئے ہیں، تم تو بتاؤ کہ کیسا فیل کر رہی ہو؟ زرون ہونٹوں میں ہنسی دبائے مسکراتا ہوا بولا، سچ بتاؤں؟ زرتاشا مسکرا کر بولی، ہاں جان۔ زرون نے پیار سے کہا، بہت ہی برا فیل کر رہی ہوں، ایک دم مجرم کی طرح سزائے قتل کا انتظار کر رہی ہوں۔ زرتاشا بولی، ناشکری عورت، تم تو شکر کرو کہ تمہیں اتنا پیارا اتنا ہینڈسم شوہر ملا۔ زرون اس کی بات پر ہنسا، مجھے کام ہے، اللہ حافظ۔ میں آپ کی طرح ہر وقت فری نہیں ہوتی۔ زرتاشا نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ خیر سے آپ 25 تاریخ سے زرون اور زرتاشا کی شادی میں بس 2 دن رہ گئے تھے۔ امی کوئی کال وغیرہ آئی؟ زرون بھائی کی؟ دنان ابریش اور شازیہ تینوں لان میں صفائی کرنے میں لگی ہوئی تھی، تبھی دنان نے شازیہ سے پوچھا، نہیں بیٹا ابھی تو نہیں آئی کوئی کال۔ شازیہ اب صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔
ان کی صفائی ہو چکی تھی، بس پوچھا لگانا باقی تھا۔ ابریش اب پوچھا لگانے لگی تھی۔ السلام علیکم، ضرور نے شازیہ کو کال کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ شازیہ پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں آنٹی۔ آنٹی آپ لوگ گھر پر ہیں نہ؟ میں آ رہا ہوں، پھر شاپنگ پر چلتے ہیں، ضرور سے پوچھنے لگا۔ جی جی ہم گھر پہ ہی ہیں، آپ آ جاؤ۔ شازیہ نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ تاشا بیٹا نیچے آؤ، شازیہ زتاشا کو آوازیں دینے لگی۔ زتاشا اوپر کی صفائی کر رہی تھی۔ جی امی، اس نے اوپر سے ہی شازیہ سے پوچھا۔ بیٹا جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، ضرور آ رہا ہے، شاپنگ پر جانا ہے تم لوگوں نے۔ شازیہ سے بولی۔ امی آپ چلی جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ زتاشا نے فون بند کر دیا، منع کر دیا۔ بیٹا تمہارے بنا کوئی نہیں جانے والے، اس لیے تمہیں سب سے پہلے چلنا ہوگا، ورنہ تمہاری وجہ سے ہم میں کوئی بھی نیا سوٹ نہیں پہنے گا۔ شازیہ سے بلیک میل کرنے لگی۔ اچھا امی۔ زتاشا اب چینج کرنے چلی گئی۔ امی میں ابھی جانا چاہتا ہوں تاشا کی شادی پر۔ عابد فاح اور رخصن کے کمرے میں آیا۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنے دن تم گھر پر ہی تھے اور آج یوں شادی پر جانے کا کہہ رہے ہو؟ رخصن اس کی بات سے حیران ہو گئی۔ جی امی میں ماضی کا سب کچھ بھول گیا ہوں، اب میں ہم سب ضرور جائیں گے راجپوتوں کے گھر۔ عابد من میں کچھ سوچتے بولا۔ وہ سچ میں سب بھول گیا تھا کہ نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال عابد شادی پر جانے کے لیے کافی خوش تھا۔ چلے آنٹی، ضرور ان کے گھر داخل ہوا۔ تاشا ابریش جلدی آؤ، شازیہ نے بلانے لگی اور وہ دونوں نیچے اتر آئی۔ اب وہ سب ضرور کی بڑی گاڑی ٹویوٹا میں بیٹھ کے وہ کراچی شہر کے سب سے پرے لکی ون مال میں داخل ہوئے۔ ضرور اور تاشا کے 3 فنکشنز تھے، 26 کو ان کی مہندی، پھر ایک دن چھوڑ کر 28 کو ان کی شادی تھی۔ آنٹی آپ یہاں چلے، یہاں پر برائڈلز کے اچھے اچھے ڈریسز ہیں۔ ضرور نے ایک دکان کے اندر داخل ہوتے شازیہ سے کہا۔ اچھا بیٹا میں کہہ رہی تھی میں اور کپڑے لے آتی ہوں، جب تک تم زتاشا یہ برائڈل ڈریسز دیکھ لو۔ شازیہ بولی ٹھیک ہے آنٹی۔ ضرور اس بات سے بہت خوش ہوا۔ شازیہ ابریش اور دنان اپنے کپڑے لینے کے لیے نکل گئی، جبکہ زتاشا ضرور برائڈل ڈریسز کی دکان کے اندر آ گیا۔ سر آپ اندر آ کر ڈریسز دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے پھر مجھے آپ بلا لیں، دکان پر کھڑے آدمی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے ضرور۔ زتاشا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے آیا۔ دیکھو ان ڈریسز کو جو پسند آئے وہ لے لو، زتاشا سے بولا۔ ضرور پھانسی کے لیے اتنا کیا تیار ہونا۔ زتاشا ڈریسز دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں لینا کچھ بھی۔ زتاشا واپس جانے لگی، تبھی ضرور نے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ چپ چاپ ان میں سے ڈریس سلیکٹ کرو، اگر میں نے سلیکٹ کر لی تو قسم سے ابھی کے ابھی پہنا بھی دوں گا تمہیں۔ وہ ہانٹوں میں ہنسی دبائے بولا۔ ہٹو بدتمیز، دیکھ نہیں رہے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ زتاشا اسے ہٹتی ہوئی بولی۔ ہاں پتہ ہے، تبھی تو صرف کہا ہے، اگر یہ کیمرہ نہیں ہوتے تو جو کہا ہے وہ کرتا، نہیں کر کے دکھاتا۔ ضرور بھی اسے خودو کھڑا ہو گیا۔ زتاشا نے ڈارک ریڈ کلر کا شرارہ پسند کیا۔ رخصتی کا لے لیا، اب ولیمے اور مہندی کا بھی لے لو، یہی سے ضرور اس کے پیچھے ہی تھا۔ ایک کام کرو، ولیمے کا تم یہ لے لو۔ ضرور نے پاس کھڑے پتلے پر نظر ڈالی، جو ہیروں سے بڑی پنک کلر کی ڈریسز میں سجا ہوا تھا۔ یہ ولیمے کے لیے لیتے ہیں، اور یہ جو ہے گرین کلر کا ڈریس، یہ مہندی کے لیے۔ ضرور نے 2 ڈریسز خود ہی چن لیے۔ زتاشا ضرور ڈریسز لیے دکان سے باہر نکل گئے۔